نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، لائق ست تکریم مہمانان گرامی اور عزیزم محترم امجد رضا صاحب، محترم محمد شاہد صاحب، عزیزم محمد عمر خان اور جناب سلیم پنوار صاحب، اور یہ کمیٹی جس نے یہ محفل نعت سجائی، اور آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کا موقع پیدا کیا. رب کائنات اپنے کرم سے ان تمام دوستوں کو اور یہ جتنے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں اپنی نیند قربان کر کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنی مصروفیات سے منہ موڑ کے اس محفل کی رونق بڑھا رہے ہیں. مولا ان سب کی حاضری کو مقبول و منظور کرے. حضرات مکرم، مجھے کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، وہ اس لیے کہ محفل نعت ہے، اور محفل نعت میں خوش گلوئی ہوتی ہے، خوش آوازی ہوتی ہے، ترنم ریزی ہوتی ہے اور تغزل آفرینی ہوتی ہے، اور یہاں پر حرف و صوت کا ایک آہنگ ہوتا ہے، اور اس طرح ذوق کی تسکین کا سامان ہوتا ہے، اور سماعتیں بھی گویا خوش کن منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں اگر ایک بے سرا شخص محو کلام ہو تو یقیناً وہ طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے. میں اپنی گفتگو کو بہت مختصر دائرے میں رکھوں گا اور پھر بہت جلد آپ سے رخصت کا طلبگار ہو جاؤں گا. یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے دوست کھچی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور وہ بھی ایسی محفلوں کی رونق بڑھاتے رہتے ہیں. اور میں ظاہر ہے کہ یہاں اسٹیج پر موجود سب دوستوں کے نام نہیں لے پا رہا، اور نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جہاں پر نام لیے جانے کی تمنا ہے، جو صدق دل سے آیا ہے وہاں اس کے نام لیے جا رہے ہیں. حضرات مکرم، شاعر نے کہا تھا کہ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے ان کے آداب مختلف ہیں. زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہونٹ ہلانے کی حاجت نہیں ہوتی. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے. وہ اس لیے کہ ہونٹ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں لیکن آنسو تو جھوٹ نہیں بولتے. اس لیے سرکار کی بارگاہ میں اگر حال دل بیان کرنا ہو، اگر جذبات کا اظہار کرنا ہو، اگر واردات قلب کا تذکرہ کرنا ہو، اگر اپنے جذبات کی شدتوں کا اظہار کرنا ہو تو زبان سے نہ کرو، آنسوؤں کی زبان سے کرو. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے آگے دکھڑے نہیں روئے جاتے، اور ہر ایک کو زخم نہیں دکھائے جاتے، اور ہر ایک کے کندھے پہ آنسو، سرت کے آنسو نہیں بہائے جاتے. زخم اسی کو دکھائے جاتے ہیں
جو مرہم رکھنے کا فن جانتا ہو، اور آنسو اسی کے سامنے بہائے جاتے ہیں جو آنسو پوچھنے کا ہنر جانتا ہو۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے۔ حضرات مکرم، خاک شفا کا قصہ تو آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، لیکن میں ذرا اپنے سلسلہ کلام کے تسلسل کی خاطر میں اس کو دہراتا چلوں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کچھ صحابہ کرام کو آپ نے پہلے روانہ کر دیا۔ جب میرے آقا کریم ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جو صحابی پہلے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، صاحب فراش ہیں۔ میرے آقا کریم نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ عرض کی آقا یہ یہاں کی مٹی کا اثر ہے، اس مٹی سے وبائیں پھوٹتی ہیں اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ میرے آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی اور ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی مولا اس مٹی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہوں گی، پر اب تو میں یہاں پر آ گیا ہوں نا، میرے قدم اس سرزمین کو لگے ہیں نا، تو مولا ان کی لاج رکھ لے اور آج کے بعد سے غبار مدینہ کو خاک شفا بنا دے۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے۔ حضرات مکرم، میں اختصار کی طرف مائل ہوتے ہوئے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، میں اس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ اور باطن بھی وہ۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی، اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ حضرات مکرم، بے شک یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے، لیکن علماء حق نے وضاحت فرمائی کہ اے لوگوں یاد رکھو، جہاں یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے وہاں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اللہ اول و آخر ہے تو آقا کریم بھی اول و آخر ہے، اور اگر اللہ ظاہر و باطن ہے تو میرے آقا کریم بھی ظاہر و باطن ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں خچ مچانے کی کوشش کی، کہنے لگے کہ دیکھیں یہ شرک کر رہے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اول و آخر، اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کریم بھی اول و آخر، تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اللہ ظاہر و باطن، اور ان لوگوں نے کہا کہ نبی کریم بھی ظاہر و باطن، تو یہ صریح اور کھلا شرک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بس عاشق رسول ہیں، تو کیا عشق میں شرک جائز ہے؟ میں عرض کروں گا کہ اس کا جواب دینے کے لیے مجھے اپنی طرف سے کوئی دلیل دینے کی حاجت نہیں، خود رب کائنات قرآن مجید میں دلیل دے رہا ہے۔ اللہ کے پاک نام اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے ناموں میں رؤوف اور رحیم اللہ کے نام ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا سورہ توبہ کی آپ سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری سے پہلی آیت ذرا تلاوت کریں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔
اب یہ رب کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے. اب رؤوف اور رحیم تو اللہ کے نام ہے، تو کیا قرآن مجید میں رب کائنات معاذ اللہ شرک کا درس دے رہا ہے کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے اور وہ فرماتا ہے میرا محبوب بھی رؤوف و رحیم؟ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کے نام اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کے لیے استعمال کیے جائیں جو صفاتی نام ہیں تو اس میں شرک نہیں ہوتا. بلکہ میں ایک اور دلیل ایسی دوں کہ اس کے بعد بحث مباحثے کی گنجائش نہ رہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب مومن ہیں کہ نہیں؟ مومن ہیں؟ کوئی شک شبہ تو نہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو سلامت رکھے. اب میں عرض کروں گا کہ جناب ہم سب مومن ہیں، اور دنیا میں اس وقت لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں مومن موجود ہیں. اب یہ سب مومن ہیں، اور رب کائنات نے قرآن مجید میں سورہ الحشر میں جب اپنے پاک نام گنوائے تو فرمایا المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب ہم بھی مومن ہیں، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی مومن ہوں. کیا شرک ہوا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ ارے شرک اس لیے نہیں ہوا کہ مومن ہم بھی ہیں اور مومن اللہ بھی ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کا مومن ہونا اس کی شان کے لائق ہے، اور ہمارا مومن ہونا ہماری حیثیت کے مطابق ہے. تو اگر اللہ بھی مومن ہو اور ہم لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ بھی مومن ہوں اور شرک نہ ہو، تو اگر اللہ بھی اول و آخر ہو اور آقا کریم بھی اول و آخر ہو تو شرک کیوں ہونے لگا؟ اچھا، ایک صاحب نے زیادہ ٹیکنیکل اعتراض کیا، کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے دلیل دی تو ہم نے مان لی کہ اللہ کے لیے جو نام استعمال ہوتے ہیں اس کے صفاتی نام، تو وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی ہے، وہ تو اللہ ہے نا. وہاں پہ ہم لب کشائی کر نہیں سکتے، زبان کھول نہیں سکتے، اعتراض کر نہیں سکتے، باتیں بنا نہیں سکتے. وہ ہماری عقل سے ماورا، ہمارے خیال و گمان سے بالاتر، وہ ہمارا خالق و مالک، اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر اس نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی، تو ہمیں ماننا ہی ہے، زبین نیاز کو خم کرنا ہی ہے، ہمیں تسلیم کرنا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم بھی اول بھی ہے اور آخر بھی، تو پہلے یہ بتائیے کہ جو اول ہو وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ اول اور آخر تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں نا. آپ سوچئے آپ کے علاقے میں اگر کوئی ہائی اسکول ہے تو اس میں جس نے سب سے پہلے میٹرک پاس کیا وہ کوئی اور ہوگا، اور جو سب سے آخر میں کرے گا وہ کوئی اور ہوگا. آپ کے اس علاقے میں سب سے پہلے محفل میلاد کرانے والا کوئی اور ہوگا، سب سے آخر میں کرانے والا کوئی اور ہوگا. اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ کی جو سب سے پہلی اولاد ہے وہ کوئی اور ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہار نہیں مانی تو جو سب سے آخری اولاد ہے وہ کوئی اور ہوگی. تو ظاہر ہے کہ جو اول ہے وہ آخر تو نہیں ہو سکتا. تو اگر اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی ہے وہ تو اللہ ہے، وہاں پہ ہم بول نہیں سکتے، لب کشائی کر نہیں سکتے، اعتراض کر نہیں سکتے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم بھی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تو پہلے یہ بتائیں کہ جو اول ہے وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. میں اس سوال کا جواب 3 جہتوں سے پیش کروں گا. ایسا ہوا، اب تو ماشاءاللہ میرا بچہ وہ جوان ہے اور کبھی کبھی آپ کے علاقے میں تقریر کے لیے بھی آتا ہوگا، لیکن آج سے کوئی 25 سال پہلے جب وہ 4-5 سال کا تھا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا؟ میں نے کہا ہاں بیٹے بالکل درست ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ رب کائنات نے بات ارشاد فرمائی. اچھا، پہلے تو وہ ذرا خاموش ہو گیا جیسے یہ جواب اس کی توقع کے خلاف. پھر ذرا سوچ کے بولا کہ اچھا بابا، یہ جو کافر ہیں غیر مسلم ہیں وہ ہم مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو آج تک کیا کبھی کسی کافر کو یہ اعتراض نہیں سوجھا
کہ دیکھیں جی آپ کے قرآن میں اللہ کے، جس کو آپ اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسی ناقابل یقین بات ہے، ایک انسان جو گوشت پوش کا انسان ہے اس کو مٹی سے بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ بچے کو سمجھانے کا موقع ہے۔ میں نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح بنایا مٹی سے، یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے، اس پہ ہم بعد میں غور کر سکتے ہیں۔ آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس چیز سے بنتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوا، انفینٹ بیبی، نومولود بچہ، 1-2 دن کا بچہ ہے، کتنا چھوٹا سا گبلو سا منا سا بچہ ہوتا ہے، اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں گر نہ جائے۔ پھر وہ رفتہ رفتہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، ماہ و سال کے مراحل سے گزرتا ہے اور منزلیں طے کرتا ہے، اور ماشاءاللہ پھر عالم شباب کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے، اور جب وہ جوان 6 فٹا جوان سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ وہی اتنا سا بچہ ہے جو اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹے آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ جو اتنا سا بچہ تھا اب اتنا بڑا ہو گیا، اس کا قد بڑھ گیا، جسم بڑھ گیا، وزن بڑھ گیا، حجم بڑھ گیا، تو اس کے قد و قامت میں جو اس قدر اضافہ ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا چیز اس کے جسم میں شامل ہو گئی جس سے وہ اتنا بڑا ہو گیا؟ وہ بچہ کہنے لگا بابا اٹ از ویری سمپل، یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم خوراک کھاتے ہیں، ہم غذا کھاتے ہیں، وہ ہم ڈائجسٹ کرتے ہیں، ہضم کرتے ہیں، پھر وہ ایسیمیلیٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، تو یہ خوراک اور غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ اس سے ہمارا جسم بڑھتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، اب ذرا مجھے یہ بھی بتا دو کہ یہ غذا کہاں سے آتی ہے۔ اب آپ یہ مت بتائیے گا کہ جی ہم دکان سے خرید کے لاتے ہیں۔ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، کراچی کے کچھ بچے آئے ہمارے گھر، مجھ سے کہنے لگے کہ انکل ہمیں جا کر کماد کے کھیت دیکھنے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے مجھے نہیں پتا آج کل کماد کا سیزن ہے یا نہیں ہے، تو چلتے ہیں جو بھی کھیت ہوں گے دیکھ لینا۔ کہنے نہیں ہم نے خاص طور پر کماد کے کھیت دیکھنے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو کسان لوگ ہیں وہ گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے کتنی چینی ڈالتے ہیں کھیتوں میں۔ اب ظاہر ہے وہ کراچی کے رہنے والے جن کا کھیتوں کھلیانوں سے تعلق نہیں تھا، جن کا زمین سے رشتہ نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے روہیلا والی اور موچی والی کے رہنے والے وہ تو اتنے بے خبر نہیں ہوں گے۔ ان کو تو پتا ہوگا کہ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے، خوراک زمین سے اگتی ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی ینگسٹرز، نوجوان، کوئی بچے یہ سوچ رہے ہوں کہ جی یہ عجیب بات کہہ دی، بھئی اگر زمین سے اگر خوراک نہیں بھی اگے گی تو ضروری تو نہیں کہ ہم روٹی کھائیں، چاول کھائیں، سبزی کھائیں، ترکاری کھائیں، پھل کھائیں، فروٹ کھائیں۔ بھئی ہم گوشت کھا لیں گے، ہم انڈے کھا لیں گے، ہم دودھ پی لیں گے، ٹھیک ہے آپ تو گوشت انڈے کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے، لیکن جن جانوروں کے گوشت انڈے وغیرہ آپ استعمال کریں گے کیا وہ روزہ رکھے نہیں گے؟ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے جسم کا کوئی حصہ، کوئی گوشت ہو، ہڈی ہو، ناخن ہو، بال ہو، کوئی بھی چیز ہو، کھال ہو، وہ ذرا بھیجیں لیبارٹری میں اور وہ ٹیسٹ کرائیں کہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، کمپوننٹس ہیں، جو اس کے اجزاء ترکیبی ہیں جن سے ہمارا جسم بنا ہے، وہ سب کے سب وہی چیزیں ہیں جو اس مٹی میں موجود ہیں۔ یہ خوراک اس مٹی سے اگتی ہے، وہ ہم کھاتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا جسم آج بھی اسی مٹی سے بنتا ہے، آج بھی اسی مٹی سے بنتا ہے۔ پھر یار لوگ ہمیں جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمیں لے جا کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، وہاں پہ ہمارا جسم ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ آئے بھی مٹی سے تھے، گئے بھی مٹی میں ہیں، اول بھی مٹی ہے، آخر بھی مٹی ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہے۔ اس کو ذرا کامن سینس کے حوالے سے بھی سمجھ لیں۔
ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں آموں کے بڑے باغات ہیں اللہ کے فضل سے، تو آپ کو تو یہ پتہ ہوگا کہ آم کا درخت کیسے اگتا ہے۔ آم کی گٹھلی زمین میں بوتے ہیں، اس سے نرم و نازک کوپل پھوٹتی ہے، سپلنگ۔ وہ جو کوپل ہے وہ آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ پودا رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے، وہ درخت برگ و بار کے مراحل سے گزرتا ہے، اس پہ بور لگتا ہے، وہ بور پھل میں تبدیل ہوتا ہے، وہ پھل پک جاتا ہے، پھر آپ توڑ لیتے ہیں، چھلکا پھینک دیتے ہیں، گودا کھا لیتے ہیں، پھر ہاتھ میں کیا بچتا ہے؟ سب سے پہلے زمین میں کیا بوئی تھی، سب سے آخر میں ہاتھ میں کیا بچی؟ یارو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کو ذرا جیومیٹریکل سٹائل میں بھی سمجھ لیجیے۔ اگر آپ ایک دائرہ کھینچنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کسی نقطے سے، کسی پوائنٹ سے دائرہ شروع کریں گے، اور دائرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک گھوم کر واپس اسی نقطے پہ نہ پہنچ جائیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ دائرہ مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جس پوائنٹ سے دائرہ شروع کیا تھا واپس اسی پوائنٹ پہ پہنچ جائیں۔ یارو جب تک ابتدا اور انتہا کا ملاپ نہیں ہوگا دائرہ مکمل نہیں ہوگا، جب تک آغاز و انجام یکجان نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا، جب تک اول اور آخر ایک نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، بے شک میری بعثت سب سے بعد میں ہوئی لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یارو چونکہ رب کائنات نے نبوت کا دائرہ میرے نبی کی ذات سے مکمل کرنا تھا، اس لیے اول بھی ان کو بنایا ہے اور آخر بھی ان کو بنایا ہے۔ حضرات مکرم، اب اگر میں ظاہر و باطن کی طرف بڑھا تو ذرا بات لمبی بھی ہو جائے گی، طویل بھی ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ اس کو کسی اور محفل کے لیے اٹھا رکھتا ہوں اور ایک نصیحت کر کے اس وقت آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ بڑے جو اچھے نعت خوان حضرات ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے، آخر میں پڑھیں گے، تو وہ ابھی تشریف فرما ہے اور آپ کو ان کے حسن بیان سے اپنے دلوں کو گرمانا ہے، تو صرف ایک نصیحت اور پھر آپ سے اجازت۔ آج کل عالم یہ ہے کہ نصیحت کرنا بھی جان جوکھوں کا کام ہے، اور کسی کو نصیحت کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر دوست کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کی آپ فکر نہ کریں اور آغاز وہ اس کو بھی مکمل کر دیں، تو چلیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں اور اس بات کو انجام تک پہنچا دوں۔ یار دوستوں کے سامنے جب اول و آخر کی توجیہ اور توضیح کی تو کہنے لگے کہ اچھا قاضی صاحب یہ اول اور آخر تو کسی طرح گھول کے پلا دی آپ نے، لیکن یہ بتائیں ظاہر و باطن کا کیا کریں گے؟ کہ ظاہر بھی آقا کریم اور باطن بھی، تو ظاہر اور باطن بھی تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، یہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے؟ جو ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو، جو کھلا بھی ہو وہ چھپا بھی ہو، جو عیاں بھی ہو وہ نہاں بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا کہ یاد رکھیے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت غایت ظہور کی ہے، ایک غایت بطون کی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک حیثیت سے میرے آقا کریم ظاہر ہیں تو ایسے کہ ان سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، اور دوسری حیثیت غایت بطون کی ہے، یعنی میرے آقا کریم اس حیثیت میں اگر پوشیدہ ہے، چھپے ہوئے ہیں،
تو اتنے کہ ان سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں۔ اگر ظہور کا عالم دیکھنا ہو تو ظاہر ہے تو ایسے کہ کنکر اور پتھر بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے تو ایسے کہ پانی بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کی مقدس انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے تو ایسے کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سجدریز ہو جاتے ہیں۔ ارے ظاہر ہے تو ایسے کہ درخت بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ کے بلاوے پر جڑوں سمیت گھسٹتے ہوئے حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ اگر ظاہر ہے تو ایسے کہ آسمان پر چمکنے والے چاند سورج بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے آپ کے احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے تو ایسے کہ ذرہ ذرہ جانتا ہے، پتا پتا جانتا ہے، قطرہ قطرہ جانتا ہے، بوٹا بوٹا جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر پوشیدہ ہیں تو ایسے کہ جبریل بھی نہیں جانتے کہ یہ حقیقتاً کیا ہے۔ وہ حدیث سنی ہوگی آپ نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکر ہیں اور جبریل حاضر خدمت ہیں، اور میرے آقا کریم پوچھتے ہیں ہاں بھئی جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں کہ سرکار چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور میں نے اس نوری ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے۔ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور میں نے اس نوری ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے۔ آقا میری عمر کا اندازہ آپ خود فرما لیجیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نوری ستارہ تو میں ہوں۔ اب یہ حدیث آپ نے یقیناً پہلے سنی ہوگی، لیکن اس میں ایک دو باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل سے عمر پوچھی تو اگر بات صرف اتنی ہے کہ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے اور جبریل نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے، تو یہ تو سمپل ملٹیپلیکیشن کا سیدھی سادی ضرب کا سوال ہے۔ 70,000 کو ضرب دیجئے 72,000 سے، جبریل کی عمر پتہ چل جائے گی۔ یہاں پر بیٹھا ہوا تیسری چوتھی جماعت کا بچہ بھی یہ مسئلہ حل کر دے گا، یہ تو کوئی مشکل سوال ہے نہیں۔ تو کیا جبریل کو اتنی سیدھی سادی ضرب نہیں آتی تھی؟ آقا کریم نے فرمایا کہ بھی جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ پہیلیاں بوجھنے بیٹھ گئے۔ سرکار ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، میں نے اس کو 72,000 بار دیکھا ہے، میری عمر کا اندازہ آپ کر لیجئے۔ ارے یہاں اندازے کی کیا بات ہے، یہاں تو ایگزیکٹ بالکل صحیح عمر نکل سکتی ہے نا، سیدھا سادہ حساب ہے۔ لیکن نہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر جبریل امین ہے، انہوں نے اس انداز سے جواب دیا، اس میں کوئی حکمت ہوگی، ہمارے لیے کوئی سبق ہوگا۔ حضرات مکرم بات یہ ہے، فرض کیجئے میں آپ سے، میں کسی اور کا نام نہ لوں، آپ کے روہیلہ والی میں مولانا نذیر قریشی صاحب ہوتے ہیں۔ فرض کریں میں نے آپ کو ایک رکا لکھ کے دیا کہ جی یہ ذرا آپ نظمی مولانا نذیر قریشی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے جواب اس کا لے کے آئیں، یہاں سے کوئی 20 منٹ لگتے ہیں روہیلہ والی تک، تو 20 منٹ جانے کے 20 منٹ آنے کے 40 منٹ میں آپ واپس آ جائیں۔ اگر آپ کو زیادہ دیر ہوئی تو میں تو چلا جاؤں گا، میں تو یہاں بیٹھا تو نہیں رہوں گا۔ آپ نے کہا کہ صحیح آپ نے 20 منٹ جانے کے گن لیے، 20 منٹ آنے کے گن لیے، لیکن کہیں راستے میں ٹریفک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ پتہ نہیں مولانا نذیر قریشی صاحب سے فوراً ملاقات ہو یا نہ ہو، وہ گھر کے اندر ہوں، ان کو آنے میں وقت لگے، پھر ان کو خط دیں گے، وہ آپ کا خط پڑھیں گے، پھر اس کا جواب لکھیں گے، اب اس کے لیے بھی تو وقت لگے گا نا۔ تو آپ 20 منٹ جانے کے اور 20 منٹ آنے کے نہ گنیں،
بلکہ کچھ مارجن رکھیں. اگر آپ نے کچھ گنجائش نہیں رکھی تو کیلکولیشن تو غلط ہو جائے گی. بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یارو جبریل نے یہ تو بتایا ہے کہ وہ ایک نوری ستارہ ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جبریل نے اس کو 72,000 بار دیکھا ہے. لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ وہ نوری ستارہ کتنی دیر تک چمکتا رہتا ہے. بھئی وہ جو ڈیوریشن ہے، وہ جو دورانیہ ہے، وہ جو وقفہ ہے، جتنی دیر وہ نوری ستارہ چمکتا رہتا ہے، وہ وقت بھی جبریل کی عمر کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. وہ ایک ساتھ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک ماہ کے لیے، ایک سال کے لیے، یا 1000 سال کے لیے، 10,000 سال کے لیے، بھئی جتنی دیر بھی وہ نوری ستارہ چمکتا رہتا ہے، وہ بھی تو جبریل کی عمر کا حصہ ہے. اسے بھی تو حساب کتاب میں شامل رکھنا چاہیے. لیکن جبریل نے یہ ذکر نہیں کیا. کیوں؟ جبریل نے دراصل یہ بتایا ہے کہ آقا آپ مجھ سے میری عمر پوچھ رہے ہیں تو میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے. لیکن آقا عمر اس لیے نہیں بتا سکتا کہ جب وہ نوری ستارہ چمکتا ہے تو میری نظریں جب اس کی نورانی کرنوں میں الجھتی ہیں تو آقا پھر مجھے وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا. پھر وقت کا دھارا بہتا رہتا ہے اور زمانہ گزرتا رہتا ہے اور ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں اور دن رات بیتتے رہتے ہیں اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. ہاں، جب وہ نوری ستارہ اپنی نورانی چھب دکھلا کر روپوش ہوتا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، پھر میں ساعتیں شمار کرتا ہوں، پھر میں گھڑیوں کا حساب رکھتا ہوں، پھر ماہ و سال گنتا ہوں. جب 70,000 سال پورے ہوتے ہیں پھر وہ نوری ستارہ طلوع ہوتا ہے اور میں پھر اس کے دیدار میں محو ہو جاتا ہوں. پھر کتنا وقت گزر جاتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا. اس لیے سرکار میں تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ نوری ستارہ جو ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے. میری عمر کا اندازہ آپ خود فرما لیجیے. ذرا سوچئے کہ جس کے جمال کی تاب نہ لا کر جبریل جیسی ہستی کو وقت گزرنے کا پتہ نہ چلے، اس کی حقیقت کو آپ اور میں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کس کو؟ وہ ہستی جو سرکار کی امت میں عارف الناس ہے، جو سب سے زیادہ واقف شان محمدی ہے، اور جو سب سے بڑھ کر آشنائے مقام مصطفی ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر تم نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، میرے بچپن کو دیکھا ہے، لڑکپن کو دیکھا ہے، جوانی کو دیکھا ہے، کہولت کو دیکھا ہے، 40 برس میرے ساتھ بتائے ہیں. اے ابو بکر تم نے میرے صبح و شام کو دیکھا ہے، تم نے میرے ماہ و سال کو دیکھا ہے، میری سیرت کو دیکھا ہے، کردار کو دیکھا ہے، عادات کو دیکھا ہے، اطوار کو دیکھا ہے، میرے ظاہر کو دیکھا ہے، اور اپنی بساط کے مطابق میرے باطن کو بھی دیکھا ہے. میری بشریت کو دیکھا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق میری نورانیت کو بھی دیکھا ہے. لیکن اے صدیق اس غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا کہ تم میری حقیقت کو پہچان گئے. ارے نہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضرات مکرم، اور اگر آپ غور فرمائیں تو محبت کی غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے. بھئی دیکھیے، فرض کیجئے آپ کا کوئی محبوب ہے. اب ظاہر ہے کہ جو آپ کا محبوب ہے اس سے آپ کی الفت ہے، آپ کی چاہت ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ آپ کا محبوب جس طرح آپ سے ملتا ہے اس طرح کسی اور سے نہ ملے. اس بے تکلفی سے، اس وارفتگی سے، اس گرم جوشی سے، جس طرح وہ آپ سے ملتا ہے اس طرح کسی اور سے نہ ملے. وہ گفتگو کرے گا، محو کلام ہوگا، گونگا تو نہیں ہوگا، لیکن جیسی باتیں آپ سے کرتا ہے ویسی کسی اور سے نہ کرے. وہ ہنسے گا، مسکرائے گا، ظاہر ہے وہ خوش مزاج ہوگا، کوئی سڑیل مزاج تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے تبسم میں جو کیفیت آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے خاص ہو، اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو.
یارو جب آپ کی غیرت سے گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے محبوب کے حسن کے جو جلوے آپ کے لیے خاص ہیں اور جو ادائیں آپ کے لیے خاص ہیں ان سے کوئی دوسرا بھی آشنا ہو، تو پھر رب کیسے گوارا کرتا ہے کہ اس کے محبوب کے جو جلوے اس کے لیے ہیں ان سے کوئی دوسرا بھی آشنا ہو؟ نہیں، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پر ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے، ہوا ایسا کہ 1938 میں 1938 میں کیا کہتے ہیں 38 کہتے ہیں اپنی بولی، اب یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، یہاں پر ملتان میں انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، اس نے جیسے آج کل بین المسالک ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی، انٹرفیتھ ہارمنی وغیرہ کے وہ جلسے ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، اسی طرح اس وقت بھی ضرورت تھی، تو اس نے ایک بہت بڑا جلسہ کرایا جس میں تمام مسالک اور مذاہب کے لوگوں کو دعوت دی گئی۔ دیوبندی حضرات کی نمائندگی کے لیے وہ عطا اللہ شاہ بخاری کے استاد حبیب الرحمن لدھیانوی کو بلایا گیا، اور اہل سنت کی نمائندگی کے لیے میرے والد گرامی کی عمر اس وقت تقریباً 23-24 برس تھی، لیکن پھر بھی نظر انتخاب ان پہ پڑی اس کم سنی کے باوجود، اور سب سے آخر میں دعوت خطاب بھی انہی کو دی گئی، اور انہوں نے تقریباً 2.5 گھنٹے اس موضوع پہ خطاب کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ علم کا ایک بحر ناپیدا کنار تھا اور فیض کا دریا موجیں مارتا تھا، اور سارا مجمع سپیل باؤنڈ، انگشت بدندہ سحر زدہ بیٹھا ہے۔ اب جب حبیب الرحمن لدھیانوی نے یہ رنگ دیکھا تو بھم ڈالنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، مائک پہ آ کے کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم نے اس نوجوانوں کی تقریر سنی، اس کی باتیں سنی، اس کی دلیلیں سنی، دیکھا کیسا عالم ہے اور کیسا نکتہ داں ہے اور کیسی باریک باتیں کرتا ہے، لیکن افسوس اس تمام علم و فضل کے باوجود یہ تو گمراہ ہو گیا۔ دیکھو کہتا ہے کہ اللہ کی حقیقت، آقا کریم کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے لوگوں، اگر نبی کریم کو کوئی اللہ کے سوا اور جانتا نہیں تو پھر مومن کون ہوا؟ اس نے تو سب کے ایمان کا انکار کر دیا، کسی کو نہیں بخشا، ہر ایک کو رگڑا لگا دیا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس سے پہلے کہ مجمع اکھڑتا اور بات بگڑتی، میرے والد گرامی تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے مائک لیا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کو جانتے ہو؟ کیسا ہے، شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، نقش و نگار کیسے ہے، لب و رخسار کیسے ہے، رنگ روپ کیسا ہے، جسامت کیسی ہے، ماہیت کیسی ہے، کیفیت کیسی ہے، کچھ جانتے ہو؟ نہیں۔ فرمایا کہ نہیں جانتے، اس کے باوجود مومن ہو کہ نہیں ہو؟ فرمایا کہ اس بیچارے یتیم العقل سے اتنا پوچھو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جاننے کا نام ایمان ہے یا ماننے کا نام ایمان ہے؟ فرمایا کہ اگر جاننے کی شرط لگا دو تو جبریل بھی مومن نہیں ہو سکتے، صدیق بھی مومن نہیں ہو سکتے، ارے ان کو جاننے کا نہیں ماننے کا نام ایمان ہے۔ اچھا، وہ جو بات تھی وہ تو وہیں رہی، لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں ایک خلش پیدا ہو، یہ عقل اور علم کا وہی کام ہوتا ہے جو مکھی کا ہوتا ہے، سارا جسم صاف ستھرا ہو لیکن ایک جگہ چھوٹا سا زخم ہو تو مکھی سارے صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کے زخم پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ اسی طرح یہ عقل کا کام ہے کہ تمام بات سمجھ میں آنے والی ہو، سارا بیان سیدھا سادہ ہو، لیکن ایک جگہ ذرا اعتراض کی گنجائش ہو تو عقل وہی متوجہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں خلیش ہو، آپ کہیں کہ قاضی صاحب آپ کے والد صاحب نے ایک بات کہی اور آپ نے اس کو دہرائی اور وہ آپ نے لوگوں سے داد بھی سمیٹ لی، واہ واہ کرا لی کہ اللہ رسول کو جاننے کا نہیں ماننے کا نام ایمان ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ یہ بات اپنی جگہ پر کہ آقا کریم کی حقیقت کو ہم جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے، یہ بحث اپنی جگہ پر،
لیکن یہ بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کچھ نہ کچھ تو جانتے ہیں نا. بھئی ہماری اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی رسائی کے مطابق ہم جانتے تو ہیں نا. چاہے حقیقت نہ جانتے ہو، لیکن جو کچھ ہم جانتے ہیں اس جاننے کا نام ایمان ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن آپ کے والد نے تو سیدھی سادی بات کہہ دی کہ اللہ رسول کو جاننے کا نام ایمان ہے ہی نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے. یہ بات تو صحیح نہیں. بھائی ہم حقیقت نہ جان سکتے ہو، لیکن جتنا جان سکتے ہیں اس جاننے کا نام تو ایمان ہونا چاہیے. میں عرض کروں گا کہ یہاں بھی ہماری عقل ٹھوکر کھا رہی ہے. اس اعتراض کا جواب تو قرآن مجید میں رب کائنات نے عطا فرمایا. رب کائنات نے فرمایا اے محبوب یہ جو یہودی اور نصرانی ہیں ان کی کتابوں میں تیری نشانیاں موجود ہیں. ان کے نبیوں نے جو کچھ تیرے بارے میں بتایا وہ ان کے معالم، ان کے راہب، ان کے ربایا وہ سب جانتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے اور انہوں نے وہ تمام نشانیاں تیری ذات میں دیکھ لی ہیں، پرکھ لی ہیں. ان کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ تو ہی وہ نبی آخر الزمان ہے جن کا ذکر ان کی کتابوں میں آیا ہے. یہ تجھے اچھی طرح جان گئے ہیں، پہچان گئے ہیں. یہ تجھے جانتے ہیں اور اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم. اے محبوب یہ یہودی اور نصرانی یہ تجھے جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس لیے مومن نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جاننے کا نہیں ماننے کا نام ایمان ہے. اگر جاننے کا نام ایمان ہوتا تو وہ یہودی، وہ نصرانی اور ان کے عالم وہ پھر مومن ہوتے نا. لیکن نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو جاننے کا نہیں ماننے کا نام ایمان ہے. حضرات مکرم، ہم نہیں جانتے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کس مقام سے نوازا ہے. لیکن مولا ہم کیڑے بھی نہیں نکالتے، ہم اعتراض بھی نہیں کرتے، ہم باتیں بھی نہیں بتاتے. ہم سر تسلیم کو خم کرتے ہیں اور جبین نیاز کو جھکاتے ہیں اور تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم جان سکے تو نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے. یہ تو جانے، تیرا محبوب جانے. ہمیں درمیان میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے تو نہیں لیکن مانتے تو ہیں نا. تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو بھی شان عطا فرمائی ہے مولا ہم وہ مانتے ہیں. ایک واقعہ مختصر سا اور پھر آپ سے اجازت. اس میں ایک نصیحت کا پہلو بھی ہے. کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے، ان کو عملی مذاق کرنے کا بڑا شوق تھا. پریکٹیکل جو عملی مذاق. ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی، کوئی لطیفہ سنا دیا، کوئی فقرہ کس دیا. ایک ہوتا ہے جیسے اپریل فول کے اندر بنانے میں لوگ عام طور پر عملی طور پر مذاق کرتے ہیں. میں ماشاءاللہ اس وقت کوئی اپریل فول کی حمایت نہیں کر رہا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرات مکرم ان کو چونکہ عملی مذاق کرنے کا بہت شوق تھا اور پھر یہ بھی خیال تھا کہ ہر شخص یہ مذاق سہ نہیں سکتا، تو اب کیا کریں. تو انہوں نے اپنے پاس ایک خادم رکھ لیا تھا تنخواہ پہ، جس سے وہ اپنا یہ ذوق پورا کر لیتے تھے، عملی مذاق پورا کر لیتے. اب اس غریب کو تو تنخواہ مل رہی ہے، وہ سہ لیتا تھا، برداشت کر لیتا تھا. اب ایک دن نواب صاحب کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، سب ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن میں نے حج نہیں کیا، چلو حج کرنے چلتے. پھر سوچا کہ حج کرنے تو جا رہا ہوں لیکن وہاں اس سفر میں اگر میں نے کسی کے ساتھ وہ زبان کی کھجلی مٹانے کے لیے کوئی عملی مذاق کر لیا تو پتہ نہیں کیا ہو. تو اب کیا کروں. پھر خیال آیا کرنا کیا ہے، اپنے اس خادم کو ساتھ لے چلو. یہ وہاں پہ اس طرح بھڑاس نکلتی رہے گی. اپنے اس خادم کو بلایا، چلو بھائی چلتے ہیں حج کرنے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے حج کتنا مہنگا، اور ایک غریب آدمی، اور خاص طور پر اس وقت آج سے 100-150 سال پہلے، اس وقت تو ایک غریب آدمی آنسو ہی بہا سکتا تھا، تمنائیں کر سکتا تھا، اظہار محبت کر سکتا تھا، جانے کا تصور نہیں تھا. جب اس غریب کو پتہ چلا کہ نواب صاحب مجھے اپنے ساتھ حج پہ لے کے جا رہے ہیں تو اس نے تو وہیں پہ ان کا شکر ادا کیا، پاؤں پکڑے اور ہاتھ جوڑے. جناب یہ آپ کی غریب نوازی ہے، بندہ پروری ہے، آپ بڑے لجپال ہیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا. اب جناب چل پڑے حج کرنے. شروع میں نواب صاحب نے سوچا کہ حج کرنے جا رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا کنٹرول رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ حج کا ثواب غارت ہو جائے. تو انہوں نے
کوئی جوک ووک نہیں کی۔ اب حج کرنے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں مدینے میں حاضری کا مرحلہ آیا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ذرا صبر اور حوصلے سے کام لیا کہ بھئی ابھی بھی اب تو آقا کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یہاں تو زیادہ ادب اور احترام کی ضرورت ہے، تو وہاں پر بھی انہوں نے ذرا کنٹرول رکھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی اور جس طرح طریقہ ہے وہ 40 نمازیں پڑھنے کا اور یہ وہ سب کچھ کر آ کے اب وہاں سے رخصت کا مرحلہ آیا، تو اب سوچا کہ بھئی اب تو حج بھی کر لیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی، اب تو واپسی کا سفر ہے، تو چلو اب تو ذرا تھوڑی سی کھجلی مٹا لی جائے۔ تو انہوں نے ترکیب سوچی، ایک پرچی لکھ کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی اور اپنے اس خادم کو بلایا، ہاں بھئی ماشاءاللہ حج ہو گیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ اس نے کہا صحیح، آپ کا کرم، میں تو زندگی بھر سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں حاضری کا، آپ نے مہربانی کی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ، چلو حاضری ہو گئی، تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ ملا یہاں سے تمہیں؟ اس نے کہا جی کمال ہے، یہاں سے خالی کون جا سکتا ہے، ضرور ملا ہوگا، یہ کوئی کہنے کی بات ہے۔ اس نے پوچھا نواب نے کہ اچھا کیا ملا؟ اس خادم نے کہا صحیح، میری یہ اوقات اور حیثیت تو نہیں ہے کہ میں سرکار کے کرم کو ناپ سکوں کیا ملا، لیکن میرا ایمان ہے سرکار کی طرف سے ضرور کرم ہوا ہوگا۔ تو نواب صاحب نے وہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ ہاتھ کھولا اور پرچی بڑھائی، دیکھو بھائی مجھے تو یہ پرچی ملی ہے، میں جاننا چاہتا تھا تمہیں بھی کچھ ملا ہے کہ نہیں۔ اب وہ جو خادم تھا وہ بڑا حیران، یہ پرچی آپ کو آقا کریم کی بارگاہ سے ملی ہے؟ کہا ہاں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں بار بار تم سے۔ کہا اچھا مجھے دکھائیے ذرا۔ اب ظاہر نواب صاحب نے تو ڈرامہ رچایا ہی اس لیے تھا، وہ پرچی دے دی اس کے ہاتھ میں۔ اب پرچی پر لکھا ہوا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو جنت کے حصول اور جہنم سے محفوظ رہنے کی ضمانت دی جاتی ہے، کہ جنت ضرور مل جائے گی اور جہنم سے محفوظ رہو گے، یہ تمہیں گارنٹی دی جاتی ہے، ضمانت دی جاتی ہے۔ اب وہ جب اس خادم نے پڑھا آنکھیں کھل گئی، یہ سرکار کی بارگاہ سے ملا؟ ہاں وہیں سے ملا۔ اچھا، اب وہ اس کی بیچارگی دیکھ کے، اس کی حیرت دیکھ کے، اس کی کشمکش دیکھ کے اب نواب صاحب انجوائے کر رہے ہیں، اپنے پریکٹیکل جوک سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب وہ اس خادم سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ نواب صاحب وہ ہمیں چلنے میں ابھی تھوڑی سی دیر ہے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بھاگا مواجہہ شریفہ کی طرف۔ اب نواب صاحب بڑے لطف اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے مستری ہے، کیسے بیچارہ ہے، کتنا پریشان ہے، دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اب ادھر وہ خادم آقا کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے مواجہہ شریفہ کے سامنے اور روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا، وہ مچل مچل کے، وہ سسک سسک کے اور تڑپ تڑپ کے روتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آقا کیا اس بارگاہ میں بھی نواب اور غلام کا، خادم کا فرق ہوتا ہے؟ کیا یہاں پر آپ کی عطا بھی سونے چاندی کے ترازو سے ناپ کے دی جاتی ہے؟ یہاں بھی امیر اور غریب کو پہچان کے نوازا جاتا ہے؟ اب وہ اس عالم میں ہے اور اپنی حال دل کہہ رہا ہے، اسی اثناء میں غنودگی سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں پرچی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میں سوچنے لگا کہ ظاہر ہے جو نواب صاحب کا حال ہوا ہوگا سو ہوا ہوگا، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن میں سوچنے لگا کہ وہ بیچارہ خادم جو پہنچا وہاں، جو ویسے پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو پہلے بھی جب وہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوگا، درود و سلام پڑھتا ہوگا اور وہاں پر اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتا ہوگا، تو اس وقت بھی تو وہ آنسو بہاتا ہوگا، اس وقت بھی تو اس کا دل مچلتا ہوگا، اس وقت بھی تو اس کے جذبات کی یہ کیفیت ہوتی ہوگی، لیکن پہلے اس پر اس طرح کرم نہیں ہوا جو اب ہوا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی تھی۔ اس کے دل پہ وہ چوٹ پہلے نہیں لگی تھی جو اب لگی تھی۔ تو یارو سبق یہ ہے کہ اگر کسی کے دل پہ چوٹ لگی ہو تو اس کی آہ مت لینا۔ اگر دکھی دل کی آہ تم نے لی تو پھر عرش الہی بھی ہل جاتا ہے، پھر بچاؤ کی صورت نہیں بنتی۔ اس لیے غریبوں مظلوموں کی مدد کرتے رہنا، ان کے کام آتے رہنا، ان کی آہ مت لینا۔ مولا جو کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔